السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی فوڈس کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں وہ یونیک پراٹھا جس کو آپ مسالے والا پراٹھا بھی کہتے ہیں۔ ہوٹلوں پر ملتا ہے، گھروں میں بہت کم بنایا جاتا ہے۔ تو ریسیپی دیکھ لیں، بہت ایزی ہے۔ ایک آلو، ایک ٹماٹر اور ایک پیاز چھوٹا چھوٹا کاٹ کے باریک، اس کے ساتھ دو آلو جو ہیں وہ بھی ہم نے بوائل کر کے رکھ لیے ہیں۔ ساتھ میں یہ جو ہے گوشت ہے، آپ چکن بھی لے سکتے ہیں، موٹا گوشت بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دھنیا ہے اور مسالے جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں وہی مسالے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمک ہے، دوسرا سبز مرچ ہے، سرخ مرچ ہے، اس کے بعد دھنیا پاؤڈر ہے، ہلدی ہے تھوڑی سی، اور ان کو اچھے سے آپ نے میش کر لینا ہے، مکس اپ کر لینا ہے۔ ایسے جس طرح مسالہ بناتے ہیں نا، پیسٹ بنانا ہے اس طرح کا۔ یہ دیکھیں، پہلے آپ ہاتھ سے بے شک کر لیں، اس کے بعد جب یہ اچھے سے ہو جائے تو چمچ کے ساتھ اس کو جو ہے نا، یہ تقریباً بہت چھوٹا سا پروسیس ہے۔ ایک پراٹھا آپ تیار کرو گے تو تقریباً آپ کے 5 منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جائیں گے، اور یہ اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا ٹیسٹ میں ہوتا ہے کہ بچے بھی اس کو ایک دفعہ جب کھائیں تو وہ بار بار مانگتے ہیں۔ اور ویسے بھی گھر میں مہمان آئیں یا کوئی بھی، تو آپ یہ بنا کر دے سکتے ہو۔ ڈنر میں بنائے جا سکتے ہیں اور لنچ میں بنائے جا سکتے ہیں، بہت مزے کے ہیں۔ بچوں کو جو اسکول کے لیے بنا کر دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مسالہ ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ اور روٹی کی طرف آتے ہیں تو سمپل پیڑے لیے تھے، اور اس کو اچھا، اس میں ایک چیز کا اپنے خیال کرنا ہے کہ یہ جو آپ پیڑا لوگے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بڑے سائز کا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیونکہ یہ اس طرح نظام ہوتا ہے نا کہ اگر آپ یہ پراٹھا تیار کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو ایک پراٹھے کے اندر جو ہم نے جو مسالہ بنایا تھا وہ ایک پراٹھے کے لیے بنایا تھا۔ یہ دکھ رہے ہیں آپ، جس طرح ہم نے کوٹنگ کی ہے مکمل، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ وہ بیچ میں تھوڑا سا ہوتا ہے، مسالہ سائڈوں پہ ہوتی نہیں ہے، وہ پھر ٹیسٹ آ ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو اس لیے مکمل کوٹنگ کرنی ہے، اور اس کو بیلنا نہیں ہے، ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو جو ہے نا، اس کے سائز کو بڑا کرتے رہنا ہے آپ نے۔ اگر آپ بیلو گے تو وہ سارا مسالہ جو ہے نا، وہ پراٹھا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور توے پہ ڈالنے کے بعد آپ نے توے کے اوپر بھی اس سے جو ہے نا پراٹھے کو ہاتھ کی مدد سے اس کے کناروں سے بڑا کرتے رہنا ہے۔ تو 1-2 منٹ میں یہ مکمل جو ہے نا ایک پراٹھا اس کی شیپ پکڑ لے گا، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں، آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہاں پر ہم جو ہے نا، وہ آپ کی مرضی ہے، کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں یا گھی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم گھی والا، اچھے والا گھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد گھی ڈالنے کے بعد اب یہاں پر جس طرح نارمل پراٹھا یا روٹی بنتی ہے، آپ اس طرح بنائیں گے۔ اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے یہ اچھے سے جو ہے نا گھی اس کے ساتھ لگے۔ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں نا آپ، کتنی خوبصورت اس کی ایک لک آئی ہے، اور جب یہ بندہ کھاتا ہے نا تو کیا ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ہم نے تو بنا کے کھایا اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا بہت ہی ٹیسٹ ہے۔ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں بہت مزہ کرتی ہیں، ٹائم بھی کم لگتا ہے، اور بہت ہی شاندار یہ ایک ریسیپی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اور یہ آپ بنائیں، گھر میں بچوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ ماشاءاللہ سے بہت زبردست اس کی ایک لک ہے، اور اندر سے بھی یہ بہت اچھے سے پک چکا ہے، اور بہت ہی اس کا ایک یونیک جو ہے نا یہ پراٹھا ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی ویڈیو آپ تک لاتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔